علیکم۔ اگر آپ کو ہارر سٹوری سننا پسند ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ڈرتے ہو تو ہینڈ فریز لگا کر اس سٹوری کو اینڈ تک ضرور سننا۔ ثنا حیدر 18 سال کا ہو چکا تھا اور اس نے اپنا اسکول کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی ٹھیک سے کام نہیں مل رہا تھا۔ جہاں بھی جاتا بات ہو جاتی، مگر کام کا پہلا دن کبھی نہیں آتا۔ اس کے ابو دوسرے گاؤں میں مزدوری کرتے تھے اور روز شام کو لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے، جن سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ جب لکڑیاں زیادہ ہو جاتی تو ثنا کو بلا لیتے۔ ایک رات قریب 9 بجے ثنا کو اس کے ابو کا فون آیا، بیٹا آ جاؤ، آج وزن زیادہ ہے۔ ثنا نے جلدی سے شوز پہنے اور نکلنے لگا تو اس کی امی نے اس سے کہا، بیٹا کلمہ اور درود پڑھتے رہنا۔ وہ اندھیری رات میں نکل پڑا۔ اس کے پاس کوئی لائٹ نہیں تھی اور وہ اندھیرے میں ہی چلتا رہا۔ اسی دوران اس کے ابو واپس آتے ہوئے ایک موٹر سائیکل مل گئی اور وہ لکڑیاں لے کر اس پر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ثنا کو فون بھی کیا، لیکن وہ اپنا فون گھر ہی بھول گیا۔ راستے میں چلتے چلتے ثنا نے سوچا کہ جنگل کے شارٹ کٹ لے لیتا ہوں، حالانکہ وہ اس جنگل کو جانتا نہیں تھا۔ وہ پہلی بار اس جنگل کے اندر جا رہا تھا۔ جنگل سنسان اور عجیب سا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی اسے اندھیرے میں کتوں کی آنکھیں چمکتی نظر آتی، کبھی الو کی چیخ سنائی دیتی، کبھی کوئی سایہ بھینس جیسے لگتا۔ پھر اچانک سے ایک سفید کپڑوں میں اس کے سامنے آیا اور دھیمی آواز میں بولا، اگر واپس جانا چاہتے ہو تو ابھی جا سکتے ہو، بعد میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ ثنا نے اس کی بات اگنور کی اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ابو کی آواز سنائی دی، بچے شکر ہے تم پہنچ گئے۔ وہ بھاگ کر ابو کے پاس گیا اور ابو وہاں کھڑے ہیں۔ اس نے لکڑیاں اٹھائیں اور کندھے پر رکھ کر چل دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے سوچا کہ ابو کو بتاتا ہوں کہ راستے میں کیا کیا ہوا، لیکن جب وہ پیچھے مڑا تو وہاں اس کے ابو نہیں تھے۔ ابو غائب تھے۔ اب اسے ہر طرف سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگی۔ کہیں سے آواز آتی، رک جاؤ مجھے بھی لے جاؤ۔ کہیں سے آواز آتی، کہاں تک جاؤ گے؟ کہیں سے آواز آتی، تمہیں وارننگ ملی تھی، رک جاتے وہیں پر، اندر کیوں آئے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ کلمہ اور درود پڑھنے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کی ٹانگوں کو ٹچ کر رہی ہے۔ اس نے نیچے دیکھا تو لکڑیاں جو سیدھی تھیں اب جیلی کی طرح لٹک رہی تھیں اور زمین پر گھس رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ لکڑیاں ٹانگوں کی شکل لینے لگیں۔ ڈر کے مارے اس نے اوپر دیکھا تو اس کے ابو تھے۔ ان کی آنکھیں سیدھی اس کی طرف تھیں اور وہ مسکراتے ہوئے بولے، کہاں تک جانا چاہتے ہو؟ یہ دیکھ کر ثنا کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً وہ سب زمین پر پھینکا اور بنا پیچھے دیکھے پوری طاقت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے ڈر اور تھکن کی وجہ سے وہ راستے میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والوں نے اسے جنگل کے پاس ڈھونڈا اور گھر لے گئے۔
ہوش میں آنے پر اس نے سارا واقعہ سب کو بتایا۔ اس کے ابو نے حیرانی سے یہ واقعہ سنا اور اسے بتایا کہ وہ تو موٹر سائیکل پر ہی گھر آ گئے تھے اور انہوں نے اسے کال بھی کی تھی، لیکن وہ فون گھر ہی بھول گیا تھا۔ اس لیے وہ سمجھ گئے تھے کہ ثنا راستے میں بھٹک گیا ہوگا اور وہ رات بھر اسے ڈھونڈتے رہے۔ گھر آتے ہی ثنا کو تیز بخار ہو گیا جو 2 ہفتوں تک رہا۔ آخر اسے ایک عامل کے پاس لے جایا گیا جنہوں نے بتایا کہ وہ ایک چھلاوہ تھا جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اگر وہ کلمہ اور درود نہ پڑھتا تو شاید وہ اس سے کی زندگی کی آخری رات ہوتی۔ عامل نے اسے تعویذ دیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگل سے کبھی کبھی آواز آتی ہے، بیٹا آ جاؤ، آج وزن زیادہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں تمہیں سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا، نیچے کمنٹس ضرور کرنا اور اپنی سٹوری مجھے بھیجنا، میں اس کو نریٹ کروں گا۔ اور چینل کو سبسکرائب کر لو، اس سے چینل کی ہیلپ ہو جائے گی اور میں ایسے اچھی اچھی سٹوریز لاتا رہوں گا اور اس چینل کی ویڈیوز اور زیادہ امپروو ہوں گی۔ تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔